اور ان کا قد چھوٹا تھا، اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک گھٹنے کو رکھا اور اس پہ پاؤں رکھ کے وہ اونٹ پر سوار ہوئی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو کتنا پروٹوکول دیتے تھے اور اپنے پیچھے سوار کیا۔ یہاں کراچی کے ایک مفتی نے بات کی تھی کہ جی وہ موٹر بائک کے پیچھے ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھنا، یہ عجیب سی، پھر بڑے اس نے عجیب و غریب غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے، یہ تو سنت ہے۔ اونٹ کے اوپر سیدہ صفیہ رسول اللہ کے پیچھے اسی حالت میں بیٹھی تھی کہ ایک ٹانگ ادھر کر کے ایک ٹانگ ادھر کر کے، اور نبی علیہ السلام کو پکڑ کر وہ بیٹھی تھی۔ تو یہ تو سنت ہے اور یہ زیادہ سیف طریقہ ہے۔ گاؤں کے لوگ آپ نے دیکھا ہے بوڑھی عورتوں کو جب لے کر چلتے ہیں تو وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نہیں کرتے، گرنے کے چانسز ہوتے ہیں، ایک ٹانگ اس طرف اور ایک ٹانگ اس طرف، اس میں چانسز نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے سواری پر بیٹھنا ہماری ماں کی سنت ہے، سیدہ صفیہ کی۔ پھر ایتھیسٹ کی طرف سے یہ بھی اعتراض ہوا تھا کہ ان کی تو عدت پوری نہیں ہوئی بھی تھی، تو وہ بھی میں نے بخاری مسلم سے بتایا تھا کہ جو لونڈی بن کر آتی ہے تو اس کی عدت ایک دفعہ حیض کا آنا ہے اور پاک ہو جانا ہے، اور وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس کے بعد ہی وہ نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں لوگ اعتراض کرتے رہتے، میں نے ساتھ ساتھ اس کا جواب دے دیا، کیونکہ یا اخت ہارون سے سیدہ صفیہ کا ذکر خیر بھی آ گیا، الحمدللہ، سلام اللہ علیہا۔ اب جب ان پادریوں نے یہ بات کی نا کہ نہ تو تیرا باپ کوئی بدکار تھا، نہ ماں بدکار تھی، اور ہارون کی تو بہن ہے اور کام تیرے یہ ہیں، تو سیدہ مریم کو تو پہلے ہی بشارت تھی کہ آپ نے نہیں بولنا اور کہنا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، اور مزید جو گائیڈ لائنز تھی وہ یہ تھی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، کیونکہ بول تو نہیں سکتی تھی۔ اب یہ تو ان مولویوں کا مزید مذاق اڑانا تھا کہ دیکھو ایک سیریس بات پوچھ رہے ہیں، اس نے روزہ بھی آج کے دن رکھا ہوا ہے اور اوپر سے ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ اس وقت گود میں ہے، چھوٹا کم سن بچہ ہے، شیرخوار نیو بورن بیبی ہے، اتنا چھوٹا بیبی تو بول ہی نہیں سکتا، تو اگر تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اس سے پوچھیں تو یہ کیسے بولے گا؟ بس اس کے بعد سیدہ مریم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اب بول پڑے ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، یقین کریں ان کی پیدائش اور ان کا قد